موجود تھا، اس کو دریافت کیا گیا، پتا چل گیا ان کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ہم اپنے ایک ایک چیز پر. آپ کی اسپیشلائزیشن ہے ہیئر ٹرانسپلانٹیشن میں، کتنے انداز سے ہوتی ہے، کتنے طریقے سے ہوتی ہے؟ دیکھیے جو سرجیکل ہیئر ٹرانسپلانٹیشن ہے یا جس کو ہم میڈیکل اسپیکٹ کا جو حوالے سے جس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ دو طرح سے ہوتی ہے. اس میں اس انسان کے اپنے ہی بال، اپنے ہی جسم کے بال اسی کے اپنے جسم میں لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہیئر ٹرانسپلانٹ دیگر دوسری ٹرانسپلانٹیشن سے اس حوالے سے مختلف ہے کہ ابھی تک ہیئر ٹرانسپلانٹ میں کسی دوسرے شخص کے بال نہیں لگائے گئے ہیں، نہیں لگائے جا سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ایک جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ گدی کے پچھلے حصے سے یہاں پر پرماننٹ بال ہوتے ہیں انسان کے. اگر کوئی بھی مرد جب گنجا ہوتا ہے تو وہ سر کے اگلے حصے سے گنجا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے یہ گدی والے حصے کے بال اور کان کے اوپر والے حصے کے بال پرماننٹ ہوتے ہیں، یہ لائف ٹائم اس کے برقرار رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حصے سے بالوں کی ایک لیئر اسکن کے ساتھ جو ہے وہ نکال لی جاتی ہے اور اس اسکن کو کھینچ کے ایک دوسرے سے جوڑ دیا جاتا ہے، اس کی جڑ کے ساتھ بال سے بال جوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس لیئرز میں سے ایک ایک بال کی روٹس کو الگ کر کے کاٹ کے بہت باریک بینی سے مائکروسکوپس کے ذریعے ایک ایک روٹس کو الگ کر لیا جاتا ہے اور پھر یہاں چھوٹے چھوٹے سوراخ بنا کے جہاں پر بالوں کی ضرورت ہوتی ہے ان روٹس کو اس جگہ پر پیوست کر دیا جاتا ہے یا پیوند کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہم بالوں کی قدرتی پیوند کاری بھی عام زبان میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے جس میں کٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ اچھا اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے؟ یہ لوکل انستھیزیا میں کیا جاتا ہے، سن کر کے باقاعدہ اس حصے کو جس حصے میں کام کیا جاتا ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا انجیکشن دے کے انستھیزیا کا اس کو سن کر دیا جاتا ہے اور ڈیورنگ پروسیجر کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آفٹر پروسیجر اگر وہ تو تکلیف سن ہوتی کر ہے دینے کی وجہ سے نہیں ہوتی نا، جی کیونکہ جب اسلام شریف فیصلہ آئے گا فقہی تو مفتی صاحب کو ہو سکتا ہے کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ صرف جس وقت انجیکشن دیتے ہیں اس کو تو انجیکشن کی جو نیڈل ہوتی ہے وہ اس کو پرک وہ چپتی ہے، پھر اس کے بعد جب دوا اندر چلی جاتی ہے تو وہ اس حصے کو سن کر دیتی ہے، نم کر دیتی ہے. بعد میں پھر تکلیف ہوتی ہے، بعد میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے اینالجیسکس میڈیسنز ہوتی ہیں، درد دور کرنے والی ادویات جو ہیں تو وہ اس کو دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سر کے اس حصے سے جہاں پر پکے بال ہوتے ہیں اس حصے کو مونڈ کے بال کاٹ کے کتر کے بغیر کاٹے ایک خاص انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو پین کی شکل میں ہوتا ہے اور ایک باریک سی اس کے اندر بورنگ والی نیڈل ہوتی ہے. اس نیڈل کو ڈال کے ایک ایک بال کو جو ہے وہ نکال لیتے ہیں روٹس کے ساتھ. ایک ایک بال کو روٹس کے ساتھ نکالتے چلے جاتے ہیں اور ان بالوں کو یہاں پہ لگاتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے سارے بال نہیں نکالتے بلکہ 25-30% یا 40% تک بال جو ہیں تو نکال لیتے ہیں. فرض کریں کہ اگر 1 اسکوائر سینٹی میٹر میں 100 بال ہوتے ہیں ایک نارمل انسان کے تو اس 100 میں سے 30 یا 35 یا 25 بال جو ہیں تو وہ نکال لیتے ہیں اور نکال کے ان کو یہاں پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو وہ جگہ بھی دوبارہ بالوں سے بھر جاتی ہے اور پھر وہ حصہ جہاں پر اس شخص کے بال نہیں ہوتے کچھ عرصے کے بعد اس حصے پہ بھی. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ جو کاٹنے والا ہے یہ ایک سرجیکل، دونوں سرجیکل ہی ہیں، ہے تو میڈیکل دونوں پروسیجر لیکن اس میں ایک چھوٹی ایک سرجری انوالو ہے، ایک کٹ انوالو ہے. اس میں نہیں ہے، اس میں کٹ انوالو نہیں ہے. زیادہ رائج کون سا طریقہ ہے؟ نہیں کٹنگ والا طریقہ زیادہ رائج ہے کیونکہ وہ بہت فاسٹ ہوتا ہے اور ایک ہی سیشن میں اس میں بہت سارے بال جو ہیں تو وہ لگائے جا سکتے ہیں. 4 سے 5 گھنٹوں میں یہ پروسیجر مکمل ہو جاتا ہے. اور یہ جو ایک ایک بال نکالنے والا طریقہ ہے یہ کافی لیٹسٹ ہے، بہت زیادہ لیٹسٹ ہے لیکن تھوڑا سا اس کا ٹائم اسپین زیادہ ہے اور نسبتاً اس پرانے میتھڈ کے یہ تو ڈبل کاسٹلی ہے. افیکٹو بھی زیادہ ہے. نہیں کاسٹ اس کی زیادہ. افیکٹو دونوں ایز اٹ از ہیں، دونوں میں لگانے کا طریقہ جو ہے وہ سیم ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. مفتی صاحب آپ کی رائے دونوں چیزوں پر. دیکھیں اس حوالے سے میں پہلے کچھ فقہی وضاحت کر دوں جی کہ ہمارے فقہ نے ایک بات بیان فرمائی ہے جو ہدایت شریف میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے، لا یجوز الانتفاع بجزء الانسان، کہ انسان کے جز سے انتفاع کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کی وجہ انتفاع سے کیا مراد ہے؟ یعنی فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ کسی اور انسان کا کوئی عضو اپنے جسم میں لگا لینا یا اپنا ہی عضو استعمال کرنا فقہ نے ناجائز قرار دیا. ٹھیک ہے. یہ ایک عمومی رائے ہے جو تمام تقریباً چاروں مذاہب میں یہ بات پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ علماء نے اس سے اختلاف بھی کیا، جیسے کہ سیدنا امام دانت ٹوٹنے کے مسئلے میں کسی کا دانت ٹوٹ جائے تو کیا وہ اپنا دانت واپس لگا سکتا ہے؟ تو امام اعظم اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ وہ اپنا دانت کو استعمال نہیں کر سکتا، وہ کسی اور جانور کا دانت لے لے، مصنوعی دانت لے لے تو وہ یوز کر سکتا لیکن انسان کا دانت نہیں یوز کر سکتا. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دانت کو بھی یوز کر سکتا ہے. تو اس اعتبار سے چونکہ جدید سائنسی تحقیقات آ رہی ہے اور لوگوں کے فائدے کا مسئلہ بھی اسی میں ہے کہ جناب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے قول کو لیا جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث شریف ہے
यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, मुश्किलें पैदा ना करो। ठीक है। बश्शिरू वला तनफ्फिरू, खुशखबरियां दो, मुतनफ्फर ना करो लोगों को। ठीक है। तो इन असूलों को मद्देनजर रखते हुए हम इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का कौल लेते हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं बाल की तरफ, क्योंकि बाल के हवाले से इस एतबार से डायरेक्ट गुफ्तगू नहीं है। तो बाल के हवाले से जो इज्तिहाद की जरूरत हुई। हाँ, तो बाल के हवाले से खुद यानी इंसान का अपना बाल उसी के जिस्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इसको हम क़ियास करते हैं इसी दांत वाले मसले पर, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के मसले पर तो जवाब वाज़ेह है कि जायज़ है ऐसा करना। ठीक। लेकिन दांत की वजह से ये जवाज हो गया। जी जी। अब इसके ऊपर हम अहादीस में गौर करते हैं तो इसमें देखें दो रिवायतें मेरे नज़र में आती हैं। वैसे नबी अलैहि सलाम के मौज़ूआत में तो और भी कई हैं। एक तो ये कि हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु की आंख निकल आई थी, तो अगर उसी फ़िक़ही जुज़े को लिया जाए तो उसको अब दफन कर देना चाहिए उस आंख को। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह जब लेकर हाजिर हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने वो उनकी आंख जो है उनके हल्का चश्म में रख दी और वो आंख पहले से ज्यादा बेहतर हो गई। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या आता है कि उनका बाजू कट गया था। जी हाँ। वो अपना कटा हुआ बाजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बाजू वापस लगा दिया, वो वापस जुड़ गया और पहले से ज्यादा मजबूत हो गया वो बाजू। ठीक है। तो ये दो रिवायतें। फिर एक सैयदना अली करमल्लाह वजहुल करीम का फैसला आता है जो साहिब फतुल क़दीर ने भी बयान किया है कि एक शख्स पे चोरी का इल्जाम लगा और वो गवाहों से उसकी चोरी साबित हो गई। ठीक। तो चूंकि शरीयत जाहिर पर है और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया हबीब अलैहिस्सलाम के वसीले से, तो आप जानते थे कि ये शख्स जो है चोर नहीं है। तो बहरहाल आपने शरीयत के जाहिर को लेते हुए उसका हाथ काटा और उसके बाद उस शख्स को फरमाया कि तो चोर नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन गवाहियां आ गई थी, उस पर मुझे अमल करना था। उसके बाद आपने उसका हाथ उसके हाथ से जोड़ दिया। वाह वाह। तो उसी के जुज को उसके लिए इस्तेमाल कर लिया। ठीक। तो ये रिवायतें हमें इस बात की तरफ दलालत करती है ट्रांसप्लांटेशन के जो तरीके जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं, ठीक है, तो ये शरीयत एतबार से जायज है, अपने ही बाल को यूज करें जबकि दूसरे को वो दोनों तरीके से। जी जी जी। ठीक। अब एक चीज मैं जो समझना चाहता हूं और उस पर फतवा लेना चाहता हूं, जवाज या गैर जवाज का, जरूरत के तहत, चूंकि आप ये बेहतर चीज मुझसे भी बेहतर जानते होंगे